الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، آئے بات سمجھ میں؟ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش رکھی ہے، اور اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمان مردوں میں مسلمان عورتوں میں کس کا درجہ بلند ہے، کس کا درجہ زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمان مردوں میں مسلمان عورتوں میں درجہ کس کا بلند ہے؟ فرمایا جو ذکر کرتے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ مومن مردوں میں مومن عورتوں میں درجہ کس کا بلند ہے؟ فرمایا جو ذکر کرنے والے مرد ہیں، جو ذکر کرنے والے عورتیں۔ صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، درجہ کس کا بلند ہے؟ فرمایا صدقہ کرنے والے بھی ہوں اور ذکر کرنے والے بھی ہوں۔ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، درجہ کس کا بلند؟ فرمایا جو ذکر کرنے والے۔ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کے ذکر میں، تسبیح کو جیب میں رکھو بھائی۔ کیا میں نے عرض کیا؟ دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسانوں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔
پرندے چوں چوں کر رہے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو چوں چوں کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر میں مشغول، اور میں جو ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مثال ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے فرمایا جو صاف کپڑا ہے، سفید کپڑا اور صاف کپڑا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ کے ذکر میں جب اس میں بدبو آ گئی، جب اس میں میلا پن آ گیا، وہ مردہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، مشین میں پھینک دیتے ہیں، دھوبی کے پاس دے دیتے ہیں، مردہ ہو گیا۔ چلتا ہوا پانی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اسی وجہ سے بہت بڑے اللہ والے ان کے واقعات کو سنتے ہیں، وہ دریاؤں ندی پر اور دریاؤں کے کنارے، سمندروں کے کنارے جا کر عبادت کرتے تھے، تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی تھی، وہ بھی ذکر میں مشغول ہے۔ سمجھا نہیں؟ کیوں نہ میں بھی ذکر کر لوں؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول۔ تو یہاں عورتوں کا ذکر آیا، خاص عورتوں کا ذکر آیا، اور جو حدیث پڑھی ہے، جو ترجمہ آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، دنیا میں آخری لمحات ہیں، اور فرما رہے ہیں اتقوا النساء، فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت، نماز کا خیال کرنا، جو ماتحت افراد ہیں ان کا خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری لمحات ہیں، سمجھا نہیں؟ آخری لمحات میں جو زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں، جملے نکل رہے ہیں، الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ گھروں میں بیٹھے ہیں، پرواہ نہیں نماز کی، پرواہ نہیں کہ نماز فرض ہے، نماز مجھے پہنچنا ہے، مسجد میں پہنچنا ہے۔ نماز کا خیال کرنا، تمہارے ماتحت جو افراد ہیں ان کا خیال کرنا۔ عورت ماتحت ہے نا، بیٹے ماتحت ہیں، بیٹیاں ماتحت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ عزیزو، عورتیں بہت بڑی ولی اللہ بن سکتی ہیں، اللہ والی بن سکتی ہیں۔ مرد اگر اللہ والا بن سکتا ہے، مرد اگر ولی اللہ بن سکتا ہے، تو عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا رکاوٹ ہے؟ عورت اللہ والی کیوں نہیں بن سکتی؟ عورت اگر میاں کو کہے، اپنے میاں کو کہے کہ خبردار میرے قریب نہیں آنا، آپ کا حق تو ہے میرے اوپر، بیوی کہہ رہی ہے اپنے میاں کو آپ کا حق ہے میرے اوپر واجب ہے کہ آپ کی خدمت کر لوں، آپ کی اطاعت کر لوں۔ یاد رکھو، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو میں آپ کی فرما برداری نہیں کروں گی۔ اگر عورت یہ کہے تو کہہ سکتی ہے نا، اگر آپ سنت کی خلاف ورزی کرو گے تو میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گی، اگر عورت کہہ سکتی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی، آپ کی بات مان نہیں سکتی۔ تو بتاؤ کہ وہ مرد نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ چاہے اللہ کی نماز نہ پڑھے، اپنی بیوی کی نماز تو پڑھے گا نا، جو بیوی کی نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ بہت سے احباب ایسے واقعات سناتے ہیں، عالمہ تھی، فاضلہ تھی، ولی اللہ تھی، اور میاں جو تھا ایسا تھا کہ سنت کی خلاف ورزی کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ خبردار قریب نہیں آنا، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، جب تک تم سنت کی اتباع نہیں کرو گے میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، تمہارا کہنا نہیں مان سکتی۔ کہہ سکتی ہے عورت؟ جب مرد اللہ والا بن سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں بن سکتی اللہ والی؟ واقعات تو دیکھیں تو صحیح، واقعات پڑھیں تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جو فرما برداری کرنے والی عورتیں ہیں۔
فرما برداری کرنے والی عورتیں ہیں۔ سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ صاحب کی خدمت میں آئے اور سجدہ کرنے لگے، توجہ کریں، سجدہ کرنے لگے، تو آپ ناراض ہوئے، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ملک ہم جاتے ہیں، کسرا اور کیسر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ بادشاہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ کا سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اگر سجدہ کسی غیر کے لیے جائز ہوتا، اللہ کے بغیر کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم کرتا کہ شوہر کا سجدہ کرے، شوہر کا سجدہ کرے، غیر کے سجدہ جائز نہیں ہے۔ امام طحاوی جو شاگرد ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے شاگرد ہیں، وہ بہت بڑے عالمہ اور محدثہ تھی، اور امام طحاوی نے جو حدیث لکھی ہے، حدیث کی کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ اس کی بیٹی عالمہ تھی، محدثہ تھی، امام طحاوی بیان کرتے تھے، وہ حدیث لکھتی جاتی تھی۔ دور کیوں چلے جائیں بھائی، دور کیوں جائیں؟ ہمارے روہڑی میں تاریخ دان کہہ رہے ہیں کہ ایسا دور بھی تھا، سکھر ضلع اور تحصیل روڑی 300 عورتیں تھیں جو بخاری شریف یاد کرنے والی تھی۔ کیا بات ہے عزیزو، ایسی عورتیں تھیں ہمارے روہڑی سندھ میں، جو 300 عورتیں ایسی تھیں جن کو بخاری بالکل ازبر یاد تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مردوں کا کیا حال ہوگا جب عورتیں اتنی حافظہ تھیں۔ ہماری سندھ، افسوس ہے ہمارے ساتھیوں پر، سمجھا، ان کے اوپر افسوس ہے ہمارے ساتھیوں پر، سندھ کی تاریخ بیان نہیں کرتے، سندھ کے علماء، سندھ کے فضلاء کی بات نہیں کرتے۔ مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہم قبر اس کی دیکھ کر آئے ہیں، مکلی میں قبر، سادی سی قبر ہے، سنت کے مطابق قبر ہے۔ آج بھی عرب میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، عربی کی کتابیں آج بھی عرب والے کتابیں پڑھتے ہیں، مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے نہیں؟ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد صادق بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیات گزری ہیں عزیزو، اللہ اکبر۔ تو عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بیان فرمایا، 22ویں پارے میں عورتوں کا بیان فرمایا، سیغے کے ساتھ، فرما برداری کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والی عورتیں۔ بی بی رابعہ بصری کہتے ہیں سبحان اللہ، درود شریف بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ رابعہ بصری ایک دفعہ برتن اٹھایا، اس برتن میں پانی اٹھایا، کہاں توجہ ہے بھائی آپ کی، توجہ کریں، ایک برتن میں پانی اٹھایا اور ایک برتن میں آگ اٹھائی، انگارے اٹھائے۔ بھائی کہاں جا رہی ہو رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ جا رہی ہوں جنت کو جلانے کے لیے۔ کیا کہا؟ جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ آگ اٹھائی ہے، پانی کا کیا کرو گی؟ کہ جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کیا بات ہے، کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہ جب دیکھتی ہوں کہ لوگ جنت کی طلب کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کوئی ایسا شخص ملتا نہیں جو اللہ کی رضا کی طلب کرے، اللہ کی رضا کی طلب کرے، کوئی شخص ملتا ہی نہیں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، جو بھی آدمی عبادت کر رہا ہے وہ جنت کے لیے کر رہا ہے، اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی نا، اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی نا۔
ایک دفعہ بی بی رابعہ گئی حضرت حسن بصری سے ملنے کے لیے، بہت بڑی اللہ والی تھی. وہ جو گئی تو حضرت حسن بصری بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ ہے، دریا میں ہے، اور دریا پہ مسلح بچھایا ہوا ہے. سبھی چو سبحان اللہ. یہ صوفیاء کرام کی باتیں ہیں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے، تصوف کی باتیں ہیں. دریا پر مسلح بچھایا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو رابعہ بھی تو رابعہ تھی نا. رابعہ نے کیا کیا کہ یہاں دریا کے بیچ میں حسن بصری نماز پڑھ رہے ہیں اور اوپر فضا میں مسلح رکھ کے نماز شروع کر دی. سبھی چو سبحان اللہ. فضا میں کھڑی ہو گئی عبادت کے لیے اور کہا اے حسن بصری، خش و خاشاک جو ہیں وہ پتے بھی پانی میں چلتے ہیں، پتے بھی پانی میں چلتے ہیں. کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. مکھیاں بھی اڑتی ہیں فضا میں، کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر، فرش پہ رہ کر عرش والے سے تعلق رکھو. کمال تو یہ ہے. یہ بی بی رابعہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے، بہت بڑی ذہین تھی، بہت بڑی ذکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ ساتھ ہوتی تھی، ایک بستر پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ کی برات میں قرآن پاک کی آیات کو نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا علم اما عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو، آدھا علم میرے صحابہ سے حاصل کرو. سبھی چو سبحان اللہ. آدھا علم جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے حاصل کرو، باقی آدھا علم جو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابن عباس جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، چھوٹے تھے، 8 سال کی عمر ہے، تقریباً 8 سال کی عمر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے پانی کا انتظام کیا. کس نے؟ حضرت ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا کس نے پانی رکھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس نے پانی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم دے دو. بہت بڑے مفسر بن گئے صحابہ کرام کے دور میں، بہت بڑے مفسر. ایسا کوئی مفسر نہیں تھا حضرت ابن عباس جیسا. حضرت ابن عباس یہ شاگرد ہیں اما عائشہ صدیقہ کے. کس کے؟ اما عائشہ صدیقہ کے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 2210 احادیث روایت کر رہی ہیں. کتنی؟ کہو. 2210 احادیث روایت کرتی ہیں. عجیب. اللہ اکبر. بڑی محبت تھی نا اما عائشہ سے، بڑی محبت تھی. اما عائشہ صدیقہ جہاں سے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانی پیتے تھے. اتقوا النساء، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ کے، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں. سمجھا نہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کا خیال کرنا. کبھی ایسا ہوا، کبھی آپ نے ایسا کیا، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنی بیوی کو خرچہ تو دیا، یہ گھر کے خرچہ ہے، یہ گھر کا خرچہ ہے، یہ 5000 ہیں یا 1000 تمہاری جیب خرچی ہے. کوئی کہے الا ماشاء اللہ، کوئی ہزاروں میں کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہے گا بھائی یہ 1000 5000 ہی یہ تمہاری خرچی ہے. خوشی ہوگی نہیں ہوگی ان کو؟ دل بدستاور کے حج اکبر است. کسی کی دل کو خوش کرنا حج اکبر ہے. چاہو کسی کی دل کو خوش کرنا حج اکبر ہے. عورتوں کا خیال کریں، ان کی پسندیدہ چیزوں کا خیال کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی اما عائشہ صدیقہ سے، محبت سے فرماتے تھے یا حمیرہ، اے حمیرہ، اے حمیرہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم اختر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، عجیب باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ صبح کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، توجہ کریں عزیزو، پوری توجہ ہونی چاہیے آپ کی، تہجد کا وقت تھا۔ اما عائشہ صدیقہ آئی خدمت میں، آپ نے فرمایا کون ہے تو؟ اللہ اکبر، تو کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ حیران، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں، میں عائشہ ہوں۔ نہیں سنی ہوگی آپ نے ایسی باتیں، روح المعانی بہت بڑا تفسیر ہے، اس تفسیر سے یہ باتیں نقل کرتے ہیں حکیم اختر۔ کون ہے تو؟ یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون؟ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ ابو بکر صدیق کون؟ ابو قحافہ کا بیٹا۔ یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ابو قحافہ کون؟ تو جب یہاں پہنچے ابو قحافہ کون، تو اما عائشہ ڈر گئی اور چلی گئی، چل گئی۔ دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ آئی تو روٹھی ہوئی نظر آئی، تو عائشہ کیا بات ہے، مجھ سے بات کرو، بولتے بات کرو، بات کیوں نہیں کرتی؟ یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آئی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے کہا تو کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کیا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کوئی ایسا مقام آ جاتا ہے، کوئی ایسا مقام آ جاتا ہے جب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں، اللہ اکبر، جب میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں تو دنیا کا کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ سے علم حاصل کرو، آدھا علم اما عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو، جس کے 3 بیٹے، توجہ کریں عزیزو، دودھ پینے کی عمر میں فوت ہو گئے، 3 بچے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، 3 بیٹے دودھ پینے کی عمر میں فوت ہو گئے، تو وہ میدان محشر میں، وہ قیامت میں وہ سفارش کریں گے، توجہ کریں، اہم بات ہے، وہ سفارش کریں گے اپنے والدین کے لیے۔ اب 3 بچے فوت ہو گئے، اب والدین کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، 2 سال میں، 1.5 سال کی عمر میں 6 مہینے میں بچے فوت ہو گئے، اب حکم ہو رہا ہے ان کو جہنم میں پھینک دو، تو فرشتے ان کو لے کر جا رہے ہیں، فرشتے ان کو لے کر جا رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑیں گے، اپنے اماں ابا کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اماں ابا کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ فرشتے واپس جائیں گے بارگاہ الہی میں، اللہ اکبر، بارگاہ الہی میں جائیں گے، یا اللہ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ نہیں چھوڑے، وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے وہ نہیں چھوڑ رہے ہمیں، ہم ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نادان بچو، اللہ اکبر، اے نادان بچو، تمہارے والدین تو گنہگار ہیں، وہ تو جہنم کے حقدار ہیں، تمہارے والدین تو گنہگار ہیں، وہ تو جہنم کے حقدار ہیں۔ تو وہ بچے کہیں گے جہاں ہمارے والدین جائیں گے ہم بھی ادھر جائیں گے، اگر وہ جہنم میں جاتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، اللہ اکبر۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کے آگے ضد کرتا ہے نا تو باپ کو ماننی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اس کو جنت میں لے جاؤ، والدین کو جنت میں لے جاؤ۔ یہاں تک حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرما رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بیٹے ہوں، جس کے 2 بچے فوت ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو گئے وہ بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے، وہ بھی سفارش کریں گے، والدین کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، وہ پکڑیں گے، فرشتوں کو آگے رک جائیں گے، دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں یا رسول اللہ جس کا 1 بچہ فوت ہو گیا، اب اگر اما عائشہ صدیقہ سوال نہ کرتی تو علم نہ کھلتا نا، علم نہ کھلتا، یہ باتیں ہمارے سامنے نہ آتی،
تو اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا، فرمایا جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا وہ بھی قیامت کے دن والدین کی سفارش کرے گا، وہ جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ دیکھ یہاں تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں جس کا حمل ضائع ہو گیا، جس کا حمل ضائع ہو گیا، 5 مہینے میں حمل ضائع ہو گیا، آپ نے فرمایا جس کا حمل ضائع ہو گیا، جان پڑ گئی تھی، وہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان عورتوں کو کتنی تسلی مل گئی جو رونے دھونے میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے، میرا بچہ گیا، میرا بیٹا گیا، سمجھا، ان کے لیے کتنی خوشخبری ہے۔ یہ حدیث وہاں گھروں تک یہ بات پہنچائیں عزیزوں۔ دوسری حدیث مبارک، حضرت انس رضی اللہ فرما رہے ہیں من آل جاریتین، جو 2 بیٹیوں کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اپنے گھر کے حوالے کرتا ہے، وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ چوڑ دے پابندیا، سبحان اللہ نچو جو، سبحان اللہ جگو چون تو تمہیں دے شریف آبادی پولیس پکڑی تھی۔ سبحان اللہ چوڑ سا جنت میں 1 ون تو لگے، جنت میں 1 ون تو لگے، 500 سال گھوڑو ڈرکے پو بھی انہوں جو سایو ختم نہ تو دے۔ سبحان اللہ چوڑ دے ایڈی سوچتی، سمجھا نہیں؟ اللہ اکبر، شاپے چوال جی ہاں ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، میں نے ایسے گھر بھی دیکھے عزیزو، ایسے گھروں سے میں واقف ہوں جو بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، اللہ اکبر، بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، والدین کو شادی نہیں کرائی، والدین کو تو احساس نہیں، بھائیوں کو بھی احساس نہیں کہ میری بیٹی جوان ہو گئی۔ یہاں کراچی میں 1 مہینہ 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، ایسی جگہ میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے، بھائی لے گئے اور اس کی عمر پوچھی، میں نے کہا کیا عمر ہے؟ کہا 32 سال ہے۔ کسی عمر؟ کسی 32 سال عمر ہے۔ ارے اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا کہ حضرت یہ چھوٹی چھوٹی بہن ہے، کیا کریں، بڑے مسائل تھے، یہ مسائل تھے، یہ آخری چھوٹی چھوٹی بہن ہے، وہ اتنا ظلم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب ان سے پوچھا جائے گا، وہ درگور کرتے تھے، مشرک اپنے بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، قبر میں زندہ گاڑتے تھے، ایک دن تو قتل کرتے تھے، ایک دن قتل، یہ تو روزانہ قتل ہو رہا ہے۔ ابھی بچی جوان نہیں ہوئی، ابھی 22 سال چھوٹی عمر ہے، ابھی بچی جوان نہیں ہوئی، ابھی دیر ہے بھائی، ابھی میٹرک کر رہی ہے، ابھی دیر ہے، کرتے نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو یاد کرنا ادھر، آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، توجہ کریں، عجیب بات ہے، نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں دیر نہ کرنا، نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں دیر نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک کے وقت نماز پڑھی جنت میں داخل ہو گیا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے، جنازہ حاضر ہو جائے تو پڑھنے میں دیر نہ کرنا، یہ نہیں کہنا رشتہ دار آ رہے ہیں، رشتہ دار آئے وہ لاہور سے آ رہے ہیں، دور سے آ رہے ہیں، ایک دن 2 دن گزر جاتے ہیں، حوالے کر دو، مٹی کے حوالے کر دو، دیر نہیں کرو، امانت ہے آپ کے پاس۔ تیسری بات آپ نے فرمایا بیٹی جوان ہو جائے شادی کرانے میں دیر نہ کرنا۔ جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، وہ فکر کریں، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے عزیزو۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں بڑی ہو گئی، اپنے گھر کے حوالے کر دی، فرمایا وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح ہوں گے۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس جو شاگرد ہیں اما عائشہ کے، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں
جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، جس کے پاس 3 بہنیں ہیں، بڑا کیا، اپنے گھر کے حوالے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جنت واجب کر دی ہے۔ صحابی سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، یا رسول اللہ جس کے پاس 2 بہنیں ہوں، آپ نے فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں ان کے لیے بھی جنت واجب ہے، جس کے پاس 2 بہنیں ہوں ان کے لیے جنت واجب ہے۔ دیکھو علم کیسے کھلتا ہے عزیزو۔ صحابی فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہتے کسی کے پاس 1 بیٹی ہو، کسی کے پاس 1 بہن ہو، وہ بڑا کیا، اپنے گھر کے حوالے کیا، بیٹی کو یا بہن کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں اضافہ فرمائے، ان کے جو استاد تھے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفے تھے، حضرت مولانا تقی صاحب کے مرشد تھے، اور تو فرمایا ایک جگہ جانا ہوا کسی بس آخری بات ہے، جانا ہوا کسی دعوت میں، تو وہ مرید کی دعوت تھی، وہ جب وہاں پہنچے، کھانا کھا کر واپس مڑے تو عورت پردے میں تھی، مرید کی جو بیوی تھی وہ پردے میں تھی۔ تو میں نے کہا، حضرت نے کہا کہ ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا تھا، بڑا لذیذ کھانا تھا۔ تو جب میں نے یہ جملہ کہا کھانا بڑا لذیذ تھا، تو عورت سسکنے لگی، رونے لگی، عجیب بات ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو یہ کہا کہ ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا تھا، روٹی بڑی اچھی تھی، لذیذ تھی، ایسی بات تو میں نے نہیں کہی جس کی وجہ سے آپ رو رہی ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی 40 سال ہو گئے میں آپ کے مرید کے گھر میں ہوں۔ کتنے؟ 40 سال ہو گئے میں آپ کے مرید کے گھر میں ہوں، کبھی اس نے میری چیز کی تعریف نہیں کی۔ کتنی بخیلی ہم کرتے ہیں، کتنی کنجوسی کرتے ہیں۔ کبھی اپنے گھر والوں کو کہا کریں ماشاءاللہ کپڑے اچھے دھوئے ہیں، کھانا اچھا پکایا ہے، کبھی اپنی بیٹی سے محبت کی وجہ سے کہیں ماشاءاللہ کھانا تو اچھا تیار کیا ہے، کبھی اپنی بہن سے کہیں ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تیار کیا ہے۔ سمجھا نہیں؟ خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ دل بدستہ ورک حج اکبر است، کسی کی دل کو خوش کرنا حج اکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مبارکہ یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کسی نے اگر میرے امتی کو خوش کیا، سبھی چو سبحان اللہ، کسی نے میرے امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی۔ یہ پڑوسی اللہ علیہ چنا جاتا ہے امام صاحب کو چاہیے کہ نماز سے پڑھ جانا مانے کاتی مانی اچھا اللہ ہو نہیں یہ اچھا بٹ سن اللہ ہے نہیں